کہ وہ موضوع اتنا تقدس مآب ہے کہ اس کی تقدیس کو عرشی بھی سلام کرتے ہیں، اس کی تقدیس کو فرشی بھی سلام کرتے ہیں۔ اس تقدس مآب موضوع کے حوالے سے میں اگر آسان لفظوں کا استعمال کروں تو چند لمحے مجھے جس حوالے سے نوکری پیش کرنی ہے، سادات اور سادات کی بارگاہ سے خیرات لینے والے ہر صاحب نظر کی نظر یہ بندش پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ آج کے سادات پاک کے اور اس پاک کے موقع پر جس موضوع کا مجھے منتخب کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ موضوع یہ ہے کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی شان اللہ کے قرآن نے کیا بیان فرمائی ہے اور خود مدینے والے آقا کی مقدس زبان نے کیا بیان فرمایا۔ یہ بات سے نشین رہے کہ ان کے ساتھ جنہیں رب نے تطہیر کا مالک بنایا ہے، گفتگو کی جو بھی نسبت ہو جائے ہر نسبت اچھی ہوتی ہے، وہ نظم ہو تو وہ بھی اچھی ہے، وہ نثر ہو وہ بھی اچھی ہے، وہ تقریر ہو تو بھی اچھی ہے، وہ قصیدہ ہو تو بھی اچھا ہے۔ میں یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ میں بھی اس محفل میں حسنین کی امی کا قصیدہ پڑھنے جا رہا ہوں، لیکن میرے قصیدے کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ یہ قصیدہ جنگ، سرگودھا یا ملتان سے نہیں آیا۔ جو قصیدہ میں بی بی سینڈ کا پڑھنے جا رہا ہوں، یہ قصیدہ یا اللہ کے قرآن سے آیا ہے یا محمد کریم کی پاک زبان سے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بغیر کسی تمہید کے آئیے سیدہ کا قصیدہ قرآن کی زبانی آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کرنے کے لیے میں آپ کی توجہ سورہ آل عمران کی اس خاص آیہ مبارکہ کے خاص مقام کی طرف مرتکز کر رہا ہوں۔ اس آیہ مبارکہ کو حسن یہ بھی حاصل ہے کہ اسے عرف عام میں آیہ مباہلہ کہا جاتا ہے۔ میں نے آیہ مباہلہ ساری تلاوت نہیں کی، صرف ایک خاص حصہ تلاوت کیا ہے کہ جس حصے میں سیدہ زہرا کی عزتوں کا وہ پیغام ہے کہ اگر بے غیرتی کی عینت نہ لگائی ہوئی ہو اور کور چشمی سے بندہ سیراب نہ ہو، دل پر تعصب کی کانت نہ جمی ہوئی ہو، تو یہ ایک لفظ بھی بندے کو سمجھ میں آ جائے تو بندہ اپنوں میں نہیں غیروں میں جا کے بھی کہنے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے کہ لوگوں یہ سورت، یہ آیت، یہ لفظ پڑھو، تمہارا ضمیر بھی بولے گا کہ اس لفظ کی دی ہوئی روشنی سے سیدہ کے قصیدے جیسا کسی کا قصیدہ کوئی نہیں ہے، اور ولیوں کے غلاموں سنیوں کے عقیدے جیسا کسی کا عقیدہ کوئی نہیں۔ وہ خوبصورت لفظ جس پر میں بحث کرنے جا رہا ہوں وہ لفظ ہے بنساءنا، آیہ مباہلہ کے درمیان میں آ رہا ہے۔ بغیر کوئی توقف کیے میں سیدہ پاک کی بارگاہ میں سلامی کے لیے آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کا اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ جب بھی کسی ایک عورت کا ذکر آتا ہے تو قرآن لفظ امرأۃ کہہ کے اس عورت کا تذکرہ فرماتا ہے۔
وہ عورت جتنی بھی پاک ہو، جتنی بھی نفیسہ ہو، جتنی بھی عزت و عظمت والی ہو، اگر ایک ہو تو عربی قانون کے مطابق قرآن اس کے لیے لفظ امرأتن استعمال کرتا ہے۔ مریم کی ماں بڑی پاک عورت ہے، قرآن نے اس کے لیے بھی لفظ امرأتن استعمال کیا۔ اذ قالت امرأۃ عمران، موسیٰ علیہ السلام کو پالنے والی بھی بڑی پاک عورت ہے، جناب آسیہ، قرآن نے ان کے لیے بھی لفظ امرأتن استعمال کیا۔ کہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امرأۃ فرعون۔ میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں آیات کی گنتی کرتا جاتا اور کثرت کے ساتھ آپ کی خدمت میں آیات پیش کرتا۔ میں 2 آیات پیش کر کے اب نتیجے کے قریب لے جانا چاہتا ہوں۔ جو جانا چاہے گا وہ چلا جائے گا، جو نہیں جانا چاہے گا یہی بیٹھا رہ جائے گا۔ آخری بندے تک توجہ۔ اب محنت ختم ہو گئی، مشکل ختم ہو گئی، اب آگے آسانی ہے۔ میرے ساتھ پوری طرح توجہ ملا کے یہ جملہ سنیں۔ قرآن جتنی بھی پاک عورتوں کا ذکر کرتا ہے، اگر وہ عورت ایک ہو تو اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے امرأتن۔ ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے کہہ لیں تاکہ مجھے پتہ چل جائے آپ میرے ساتھ شریک ہے۔ مجھے عادت نہیں ہے زیادہ کہو سبحان اللہ، آپ کی مرضی ہے، اچھا لگے تو کہنا سبحان اللہ، نہ اچھا لگے تو بالکل نہ کہنا۔ اور مجھے حیرانگی یقیناً ہوگی کہ سیدوں کے ڈیرے پہ جس کو ذکر زہرا اچھا نہیں لگے گا وہ کیسا بندہ ہوگا؟ یقیناً اچھا لگے گا آپ کو۔ اب توجہ آپ نے کرنی ہے، قرآن میں ایک پاک عورت کے لیے قرآن کون سا لفظ استعمال کرتا ہے؟ امرأتن۔ بول لیجئے کیا لفظ استعمال کرتا ہے؟ ذرا زور سے بولیں، مجھ تک آواز بھی پہنچے۔ کیا لفظ استعمال کرتا ہے؟ ماشاءاللہ ایک دفعہ پھر کہہ لیں، کیا لفظ استعمال کرتا ہے؟ پنتن پاک کی نسبت سے 5 دفعہ پورا کر لیں، 4تھی دفعہ۔ یعنی کیا کہتا ہے قرآن؟ امرأتن۔ 5ویں دفعہ ایک عورت کا ذکر ہو، قرآن کیا کہتا ہے؟ اب سنے بات جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی۔ آدم سے لے کے قیامت تک جتنی پاک عورتیں تھیں، ہیں یا ہوں گی، ایک عورت کے لیے قرآن امرأتن کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اب کرے جا کر توجہ کر میری طرف۔ جب باری آئی نا حسنین کی امت، جب باری آئی نا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، جب باری آئی نا میرے نبی کے نور عین کی، جب باری آئی نا میری آقا زادی کی، تو سادات اور سادات سے خیرات لینے والا ہر فقیر توجہ کرے۔ جب آقا زادی کی باری آئی تو قرآن میں دیے گئے جتنے اصول تھے وہ ختم ہو گئے، ضابطے ٹوٹ گئے، قانون ختم ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ ہر ایک عورت کے لیے امرأتن کا لفظ آیا ہے۔ جب زہرا پاک کی باری آئی، اللہ جانے کیا عزت دے رکھی ہے رب نے زہرا کو۔ زہرا کے لیے، اکیلی کے لیے لفظ امرأتن نہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، لفظ نساء کہہ کے قرآن کے لفظوں کی بناوٹ نہیں کھول دیا کہ باقی ہر عورت کی حیثیت کو اللہ نے اور بنایا ہے، زہرا پاک کی عزت کو اللہ نے اور بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بات بڑے خاص نقطے پہ آ گئی ہے اور یہی نقطہ حقیقی نقطہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ قرآن کے معنی کی طرف ابھی میں نہیں گیا، قرآن کے مفاہیم کی طرف ابھی میں نہیں گیا، تفسیر اور مطالب کی طرف نہیں گیا۔ اندھے سے اندھے بندے کو بھی دعوت فکر ہے۔ ہر عورت کے لیے امرأتن، حسنین کی اماں اکیلی کے لیے نساء، نہ کر ترجمہ تو، نہ کر تشریح تو، نہ کر تفسیر تو، نہ بحث کے چکر میں پڑھ، کائنات بھر کے لیے یہ لفظوں کا فرق ہی بتا گیا ہے۔ ہر عورت کی حیثیت اور ہے، نبی کی شہزادی کی عزت اور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
کو سلامتیاں دے. زہرا پاک کی عزت کے لیے وہی بول سکتا ہے جس کی زبان کو اللہ نے پاکی دی. لیکن زبان کو مرچ کا یہ فیصلہ ہے. پلید ادھر آ نہیں سکتے, پاک اسے چھوڑ کے جا نہیں سکتے. خبیثوں سے یہ ہوتا نہیں, نفیسوں سے یہ چھوٹتا نہیں. یہ ذکر ہی ایسا ہے, خبیثوں کا اس سے تعلق کوئی نہیں, نفیس اس سے تعلق توڑ نہیں سکتے. ہر بندہ جو بولے گا مجھے اس کے گھر والوں سے سند لینے کی ضرورت نہیں. قرآن مجھے بتا رہا ہے زہرا کی عزت کے لیے وہی بولے گا جس کی ماں بھی ستھری ہوگی, جس کا بابا بھی ستھرا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. توجہ فرمائیں, میں چاہتا ہوں آج بات سیدہ پاک کی سلامی کی قرآن پر رہے, اور ہم یہ جو چکری ملا ہیں ان کے چکروں سے اس محبت والی مخلوق کو نکالنے کا شرف حاصل کریں, اور کائنات کو بتائیں یہ من گھڑتو فیصلوں پہ ہم نے نہیں چلنا, ہم نے ان فیصلوں پہ چلنا ہے جو اللہ کے قرآن نے عطا کیے ہیں, زہرا پاک کے بابا کی زبان نے عطا کیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. حضرت اسی بکار گلے گلشن علی فخر سعادات شہزادہ اہل بیت جناب صاحبزادہ پیر سید امام احمد شاہ صاحب بخاری دعوت برکات قدسیہ آپ تشریف آوری ہوئی آپ کی. میں دل کی اتھا گہرائیوں سے شاہ صاحب کو ویلکم کرتا ہوں, خوش آمدید کہتا ہوں. یہ تصویر ہے میرے حبیب خواجہ منیر ملت کی, ابو الفیض کی, جناب پیر سید منیر احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. میں دل کی اتھا گہرائیوں سے اپنے دونوں شہزادے جو اس وقت چمک دمک کے ساتھ جلوہ فروز ہیں, میرا مقصود جناب پیر سید علی احمد شاہ صاحب بخاری سے ہے اور پیر سید امام احمد شاہ صاحب بخاری سے ہے. اللہ ان کو شہزادوں کو بھی سلامت رکھے, اور میرا ننا وہ میرا ننا تاجدار الحمدللہ. ٹھیک ہے جناب, کیونکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. حضرت صاحبزادہ پیرزادہ صاحبزادہ سید محمد زین المنیر شاہی قبلہ اللہ تعالیٰ کو بھی لمبی عمر دے اور انہیں خیری عطا فرمائے. بات بڑی نفیس مقام کو چھو چکی ہے, آپ تشریف رکھیں اور بات کو بڑے دھیان سے سنیں, توجہ کریں. میں نے عرض کیا کہ ہر عورت کے لیے امرأتن, سیدہ پاک کے لیے قرآن نے فرق ڈال دیا. سیدہ کے لیے لفظ نساء, کیوں؟ بڑی سادہ بات, کوئی اور تحقیق نہ کر, سادہ ضمیر سے سوچ. یہ بات تو یہیں سے کھل جاتی ہے کہ اگر سیدہ بھی کائنات کی دوسری پاک عورتوں جیسی ہی ہوتی تو ان کے لیے بھی لفظ امرأت نہیں آتا. اللہ نے لفظ میں فرق ڈال کے یہی تو بات کھولی ہے کہ کائنات کی ہر پاک عورت کی عزت کی جہاں پہ انتہا ہوتی ہے, زہرا کی عزت کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے. اس بات کو ظاہری بات ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے جو سب سے بڑا سہارا ہے وہ آقا کی زبان کا سہارا ہے. قرآن کی فہم کے لیے جو سب سے بڑا وسیلہ ہے وہ آقا کی زبان کا وسیلہ ہے. آپ آقا کی پاک زبان کے لنگر سے خیرات وصول کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر سب کے لیے امرأتن, آقا زادی کے لیے نساء آیا. کیوں؟ تو احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ اگر یہ دوسروں جیسی ہوتی تو اس کا ذکر بھی دوسروں جیسا آتا. اللہ نے ذکر جدا جدا کر کے یہ بتا دیا کہ میں نے اسے ہر لحاظ سے بے مثال بنایا ہے, ہر انداز سے بے مثال. آپ اگر میری خطابت سے جھک رہے ہیں, میرے بولنے سے جھک رہے ہیں, میرے بیان سے جھک رہے ہیں,
تو آؤ میں آپ کے سامنے محمد کی زبان پیش کروں۔ اب اگر اس سے جھجکو گے تو پھر کہیں کے نہیں رہ جاؤ گے۔ زہرا پاک کی بے مثلیت پر قرآن کی دلیل دے کے قرآن فہمی کے لیے میں چلتا ہوں آقا پاک کی پاک زبان کی بارگاہ کی طرف۔ حضور کی زبان سے یہ لنگر وصول ہو گیا کہ لوگوں نساء اللہ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا، رب کی حکمت یہ تھی کہ کوئی معنی پڑھے نہ پڑھے، کوئی مفہوم کی طرف جائے نہ جائے، کسی کو تفسیر ملے نہ ملے، صرف لفظ پڑھ کے سمجھ جائے کہ زہرا اس بے مثلیت ہستی کا نام ہے، اس بے مثال ہستی کا نام ہے کہ رب نے جسے یہ بے مثلیتوں کا عروج دیا ہے کہ اس کے نام جیسا کسی کا نام کوئی نہیں۔ اور خطابت نہیں، حدیث پڑھ رہا ہوں، نبی نے فیصلہ دیا میرے بعد زہرا کے مقام جیسا کسی کا مقام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان سیدہ ایک لفظ بھی میرا پلے سے ہو جو چور کی صدا میری صدا، اور اگر ایک ایک لفظ پہ آیات اور حدیث کا ذخیرہ دوں تو پھر ذہنوں سے بوجھ آپ نے بھی ہٹانا ہے، اور گلی گلی نگر نگر کائنات تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ ہر کسی کی ریس کرو، لیکن یہ جو چادر کے نیچے آ گئے ہیں انہیں رب نے بے ریسا کر دیا ہے۔ تم کون ہوتی ہو ان کے لیے؟ عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ نعرہ رسالت، شان فاطمہ الزہرا۔ سبحان اللہ، سلامت رہے میرا بیٹا، کیا خوبصورت انداز تھا تیرے نعرہ لگانے کا، اللہ تجھے اور ذوق عطا فرمائے۔ میں مسئلہ آج کر رہا ہوں، نساء کا قرآن کا لفظ آگے نبی کی زبان سے اس کی تشریح پیش کر رہا ہوں کہ نساء آیا اس لیے، اس میں راز یہ ہے کہ سیدہ کے نام جیسا، میرے ساتھ اگر مل کے پڑھیں گے تو آپ کا سننے والوں میں بھی نام آ جائے گا، زہرا کی عزت و تعریف پڑھنے والوں میں بھی نام آ جائے گا۔ سیدہ پاک کے نام جیسا کسی کا، ماشاءاللہ ایک دو نہیں بولنے سارے بولے، کسی کا سیدہ کے مقام جیسا، حضور کے بعد کسی کا مقام کوئی نہیں۔ حدیث نہ ملے میں مجرم، اور بات حدیث اور قرآن سے ہو تو پھر آپ نے جھکنا نہیں ہے۔ سیدہ کے نام جیسا کسی کا نام کوئی نہیں، میری آقا زادی کے مقام جیسا آقا کے بعد کسی کا مقام کوئی نہیں۔ ابھی جھجک رہا ہے تو اگلا جملہ سن، اگر ذہن تیرا حاضر ہوا تیرا دل رواج کرے گا۔ سیدہ کی اصل جیسی، سیدہ کی اصل جیسی کسی کی اصل کوئی نہیں، اور گھبراتا کیوں ہے خبیر سے لے کے یوم قیامت تک سیدہ کی نسل جیسی کسی کی۔ آپ کو سلام کیے میں میں نے 4 فکرے کہے، ابھی سیدہ کے نام جیسا کسی کا، سیدہ کے مقام جیسا کسی کا، سیدہ کی اصل جیسی کسی کی، سیدہ کی نسل جیسی کسی کی۔ آپ بڑے ذوق والے لوگ ہیں، سادات سے نسبتی عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں، میں آپ میں یہ جملے نہیں کہوں گا تو اور کہاں جا کے کہوں گا۔ اب اگلا تعارف سیدہ کا، یہ بھی حدیث کی روشنی میں کرا رہا ہوں، سیدہ کی نسبت جیسی۔ سارے نسبت والے لوگوں، یہ تو اقبال بھی کہہ گیا، مریم ازیات نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ سیدہ کی نسبت جیسی کسی کی نسبت کوئی نہیں، اور میں جملہ دینے والا ہوں، اگر آپ کا ذہن حاضر ہوا تو آپ مجھے ضرور ملے گی۔ سیدہ کی نسبت جیسی کسی کی نسبت کوئی نہیں۔ کربلا دیکھ، اجمیر دیکھ، دلی دیکھ، پاک پتن دیکھ، بغداد دیکھ، دائم الحضوری دیکھ، بابا قصوری دیکھ، کالر شریف دیکھ، اور کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا تو اتنا ضرور کہے گا کہ سیدہ کی نسبت
نسبت کوئی نہیں، اور یہ ساری سیدہ کی محنت ہے، سیدہ کی محنت جیسی کسی کی محنت نہیں۔ چھ کلیاں میں نے آپ کو عطا کی، چھ کلیاں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی اس خوبصورت پھول سے۔ ساتویں کلی نساء کی شرح کر رہا ہوں، اور جہان کی زبانی نہیں، نبیوں کے سلطان کی زبانی شرح کر رہا ہوں۔ رسول اللہ نے جو آپ نے جو آقا زادی کی بے مثلیتیں بیان کی، میں صرف ان پر بات کر رہا ہوں۔ ساتویں کلی اس پھول کی، اور آٹھویں کلی امانت بنا کے لے جا سیدہ کی، نسل جیسی نسل کوئی نہیں، اصل جیسی اصل کوئی نہیں، نسبت جیسی نسبت کوئی نہیں، محنت جیسی محنت کوئی نہیں۔ ساتویں کلی اور آٹھویں کلی یہ جھولی میں لے جا۔ صرف نسبت کی بات نہیں، سیدہ کی عبادت جیسی بات بڑی تھی، آپ کی زبان تھوڑا ہی نہیں۔ سیدہ کی عبادت جیسی کسی کی عبادت کوئی نہیں۔ ایسے ہی نہیں اللہ نے اما سائلہ فلا تنہر اور جبریل کو بھی زہرا کے دروازے پہ بھیجا، رب نے بھی یہی سمجھایا، زہرا کی عبادت جیسی کسی کی عبادت کوئی نہیں۔ جبریل تو بھی مانگ، کیونکہ زہرا کی سخاوت جیسی کسی کی سخاوت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ 8 کلیاں میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی، ایک ایک کلی پہ پورا پورا باب ہے۔ پہلے میں کلیاں کا تعارف کروا لوں، پھر ان کی تفصیلات کروں گا۔ 9ویں کلی اس خوبصورت پھول کی، اور 10ویں کلی میں سپورٹ کروں، آپ کا دل نورانی ہو جائے۔ سیدہ کی باقی بے مثلیتیں آپ کے ذہن میں آ گئی۔ اب 9ویں کلی اور 10ویں کلی سن، سیدہ زہرا کے لیے نساء اس لیے آیا کہ لائے ہوئے ہے نسل کریمہ کی لجپال گھرانہ ہے، نعرہ رسالت، شان فاطمہ الزہرا۔ میں نے 5 منٹ میرے رہتے ہیں، اور میں نے 5 منٹ میں ہی بات کو آپ تک پہنچانا ہے۔ میں نے صرف 5 کلیوں کا اعلان کیا ہے۔ اللہ علی حیدر شاہ صاحب اور امام حیدر شاہ صاحب کی زندگی کرے، اور ہماری محبتیں علی اور زہرا کی نسبت سے یہی اسی طرح قائم رہے۔ حاضر ہوتے رہیں گے، ایک ایک کلی کی تشریح عرض کروں گا۔ ابھی میرا دل ہے 11ویں کی نسبت بھی ہمیں نصیب ہے، اور 12ویں کی نسبت بھی ہمیں نصیب ہے۔ میں 11ویں اور 12ویں کلی کا تعارف صرف کروا دوں، تعریف اور تشریح انشاءاللہ پھر کروں گا۔ زہرا پاک کے لیے نساء کیوں آیا؟ اس لیے کہ نبی بتا گئے تھے کہ لوگوں میری شہزادی وہ ہے کہ اس کے نکاح جیسا۔ اب اگر آپ نے ضائع کر دیا مجھے دکھ بھی لگے گا۔ اس کے نکاح جیسا، یار کس پر تو امتی نہیں بولے گا تو کب بولے گا؟ کائنات کی ہر شہزادی کی نکاح میں حق مار، کسی کے ڈالر، کسی کے پاؤنڈ، کسی کے ریال، کسی کی جائیداد، اکیلی میری آقا زادی ایسی ہے جس کا حق مار ہی اس نے وہ قبول کیا تھا کہ میرے مالک نے محبوب کی ساری امت کی بخشش کا وعدہ ہے۔ جعلت شفاعت امت محمد صداقہ فاطمہ۔ اب 11ویں اور 12ویں کلی سن، سیدہ کے نکاح جیسا۔ بول لیجئے کسی کا۔ میں نے 12واں جملہ ایسا رکھنا ہے کہ کم از کم 12 سال آپ کو یاد رہے۔ 12واں جملہ 12ویں والے کے نام پہ جملہ، اور 12 اماموں کے نام پہ جملہ، اور بہت بڑا جملہ۔ سنیے، سیدہ کے نکاح جیسا کسی کا، اور آج سمجھ نہیں آتی تو چل قیامت والے دن اللہ نبیوں کو بھی کہے گا۔ جاگنا ہوگا یار، اللہ غوثوں کو بھی کہے گا، اللہ قطبوں کو بھی کہے گا، اللہ ابدالوں کو بھی کہے گا، غدو ابصارکم نکسوا رؤوسکم۔ اور تم کتنے بھی سترے ہو، آنکھیں بند کر لو۔ جتنے بھی سترے ہو، میرے پاس وقت ہوتا تو علماء کو سبق سناتا۔ اب ساتھ جمع ہے، کم کی طرح مضاف ہو رہی ہے۔ جب جمع مضاف ہوتا تو معنی جزئیت کا نہیں دیتا، معنی کلیت کا دیتا ہے۔ یعنی محشر کے میدان میں جو بھی ہے آنکھیں بند
کر لے جزئیت کا نہیں ہے کہ کچھ کریں کچھ کھول لے. اب سارا کو اور سارے آنکھیں بند کرو, جتنے بھی بند آنکھوں والے ہو آنکھیں بند کرو. نکے سو سروں کو جھکا رہا ہے, کیوں؟ فرما حتی تمر فاطمہ بنت محمد. یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کائنات میں زہرا کے نکاح جیسا کسی کا نکاح کوئی نہیں, اور زہرا کے حیا جیسا کسی کا حیا. سبحان